ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کے موقع پر آپ کے اس خوبصورت علاقہ میں جامعہ مسجد فاروق اعظم میں شان مصطفیٰ ایسے نہیں صلی اللہ، میں پہلے بتا دوں، جب میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، محبت سے اپنی زبان کو چولنا ہے اور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ و عظمت قرآن کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کی کمیٹی نے، امام صاحب نے، تمام دوستوں نے مل کر محنت کی، اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسی محافل و مجالس، ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینے کی مناسبت سے میں سمجھا کہ آپ نے پہلا عنوان لکھا ہے شان محمد الرسول اللہ، اور بچوں کی دستار بندی کی، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سمجھا کہ آپ نے دوسرا عنوان رکھا ہے عظمت قرآن۔ اب میرے سامنے دو موضوع ہیں، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، میں تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، میرے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ تھکاوٹ تب جائے گی جب آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ اب میں اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے دونوں موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، مہینے کی مناسبت بھی میرے سامنے، پروگرام کی مناسبت بھی میرے سامنے، تو میں اس سے پہلے ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں، تب آپ کو یہ دونوں موضوع سمجھ آئیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بڑی اعلیٰ علیاء شان مقام والی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مولانا راشد صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں، آگے آگے۔ علماء قریب بیٹھتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں تو پھر شرح صدر ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیں، میں پھر بولا ہوں،
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں، شام کو جائیں، میری طرف دیکھیں، کل آپ شہر جائیں، دکان کھولیں، کہیں بیٹھے، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی کل جو آپ جمعے پہ گئے تھے، مولوی صاحب رحیم یار خان سے آیا تھا، کیا سنا کے گیا؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی آسان گفتگو کروں کہ آپ کو یہ سبق پڑھا کے جاؤں، تو ایک جٹ آدمی اگر چرواہا بھی آپ سے پوچھے تو آپ اسے اپنا سبق سنا سکے۔ پھر کہتا ہوں آسان لفظوں میں کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بس میں نے کیا کہا؟ بڑی بڑی، سارے بولے بڑی بڑی، پچھلے بھی بولے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، نعمتیں بھی دی اور نعمتیں دینے کے بعد یوں بھی کہہ دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، میرے بندوں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں نا، اگر ان نعمتوں کو گننا، شمار کرنا، کاؤنٹنگ کرنا شروع کرو، چلتے چلے جاؤ، یہ دریا سیاہی بن جائے، قلم درخت کٹ کٹ کے قلم بن جائے، دنیا لکھنے لگ جائے، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ دی دیتی ہوئی نعمتاں نو تسی گنتے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے نعمتیں بے شمار دی، پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ یا میرا اللہ، نعمتیں تیری اتنی ہیں، گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، پھر جو بندہ آیا تو پھر وہ تو ناشکرا ہو کے چلا جا رہا ہے۔ فرمایا نا 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 نا، میں نے تمہیں دو نعمتیں ایسی عطا کی ہیں، ایسی اعلیٰ اور علیٰ دی ہیں، او میرا بندہ، اگر تو نے میری ان دو نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا نا، تو میں اللہ اپنے کاغذوں میں لکھ دوں گا کہ میرے اس بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ کون سی دو نعمتیں ہیں جن کی رسپیکٹ، جن کی عزت، جن کا شکرانہ، جن کے یعنی شکریہ ادا اللہ کی دربار میں کرتے رہیں اور ان دو نعمتوں کو دیکھتے رہیں، ان کا جو ہے اپنے دل میں ان کی قدر و قیمت بڑھاتے رہیں، تو آواز آئی ہے وہ دو نعمتیں یہ ہے، ایک نعمت کا نام قرآن ہے، دوسری نعمت کا نام سوٹھا مدنی سہنا محمد جوان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میرے دو موضوع ہیں، ایک مہینے کی مناسبت سے، دوسرا پروگرام کی مناسبت سے۔ تو آئیے ان دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ کا قرآن کرنے لگا ہے۔ فرمایا بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن کبھی کسی نعمت کو دے کر میں نے تمہیں احسان نہیں جتلایا۔ جب یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے تو میں رب بول پڑا ہوں، اور میرے نبی دا امتی، میرا احسان سمجھ کی ایسی نعمت میں نے تجھے عطا کی ہے۔ کون سی نعمت ہے جس کے لیے رب نے کیا کہا؟ میرا کیا سمجھو؟ بولو کیا سمجھو؟ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن سے۔ قرآن بولا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کے روشن ضمیرو، قرآن مقدس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، لفظوں پہ غور کریں۔
اتنی نعمتیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میری اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، او دنیا والوں قیامت تو آ جائے گی لیکن میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آئیے او مانسیرہ دا نوجوانا ذرا اپنے وجود وال اپنے جسم وال بھی تکدا جاتے ویدا جا۔ اکھ دیتی اللہ نعمتیں، زبان دیتی اللہ نعمتیں، کان دی اللہ نعمتیں، ہاتھ دی اللہ نعمتیں، پاؤں دی اللہ نعمتیں، اطراف میں دیکھے بڑی بڑی نعمتیں، ادھر کیا دیکھنا ہے؟ اپنے جسم کی اندر جھانکتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، ایک ایک جوڑ جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت۔ ہاں جی، لیکن اللہ نے احسان، بولو اللہ نے احسان کان دے کر، زبان دے کر، ہاتھ دے کر، اتنا خوبصورت انسان بنا کر احسان نہیں جتلایا گا، لیکن جب اس امت کو ایسی نعمت دی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، جہاں لام آ جائے، قد آ جائے، علماء جانتے ہیں قسم معذوف ہوتی ہے، مطلب یہ ہے اتنی اعلیٰ نعمت ہے، اتنی شان والی نعمت ہے، اتنی مقام والی نعمت ہے، اتنی مرتبے والی نعمت ہے کہ یہ نعمت اللہ اس امت کو دے کر اپنے رب ہون دی قسم چکدا پیا ہے۔ اللہ کہنے لگا ہے وہ دنیا والوں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے مالک خالق ہونے کی قسم ہے۔ من اللہ، اللہ کا ایمان والوں کے اوپر احسان ہے۔ اللہ کیڑا احسان کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے ایسا نبی، شان والا نبی، رسول جہاں دو زبر دو زیرے دو پیش آ جائے، وہاں مقام، وہاں شان اور مرتبہ مراد ہوتا ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم، بھیجا ہے ان میں سے رسولا، اپنا محبوب میں نے تمہیں دیا ہے۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں میرا احسان سب۔ اس کا ایک اور بیس کم کریں، آواز بڑھائیں، میری طرف دیکھیں، بڑی پیاری بات ذہن میں آئے۔ نبی پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے، پیغمبر بولے نا، ساتھ دے میرا، نبی، پیغمبر، رسول، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 نبی رسول پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور معمولی نبی نہیں، یاد رکھیے گا شان والے نبی، نبی معمولی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، نبی وہی ہوتا ہے جسے اللہ پورے دنیا سے
ایسے چنے اور چن کر ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھے، وہ وقت کا اللہ کا نبی ہو۔ آئیے قرآن مقدس میرے سامنے، توجہ جاتا